پسلیاں توڑنے والے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگ. خوف کر قبر کے اندر کافر کے سر پہ پڑنے والے ہتھوڑے سے جو زمین سے لے کے آسمان تک بڑا ہوگا اس کے سر پہ مارا جائے گا. اور پناہ مانگ قبر کے سانپوں سے, اژدہوں سے, بچھوؤں سے, کیڑوں مکوڑوں سے. پناہ مانگ روز محشر کی گرمی سے, عذاب سے. اور پناہ مانگ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے. چھوڑ دے قادیانیت, سچے دین اسلام کو قبول کر لے. بڑا سمجھایا, دلائل سے, ریفرنسز سے بات کی, لیکن بات بھیجے میں نہ آئی, بات کھوپڑی میں نہ آئی. میں نے ایک دن چچا سے سوال کیا, میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتا, اگر کوئی شیطان, اگر کوئی بدبخت اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے تو بول تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا, انہیں گالی دینے والا یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ اس نے کہا کافر ہے. جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے, ان کی شان میں گستاخی کرے, یہ مسلمان نہیں بلکہ کافر ہے. تب میں نے یہ کتاب اس کے سامنے پیش کی. اس ٹائم میرے ہاتھ میں ہے قومی اسمبلی میں جب 74 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تو یہ کتاب کا ریفرنس یحییٰ بختیار نے, اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا. اور اس کا جواب قادیانیوں کا تیسرا سربراہ مرزا ناصر بالکل نہیں دے سکا. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, میں نے چچا کے سامنے پیش کی. میں نے کہا سن, پھر اس کے اندر قادیان کا چمکادڑ مرزا قادیانی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو کتنی بڑی گالی بکتا ہے. نعوذ باللہ. اس کا پیج نمبر 291 ہے. اس میں کیا لکھتا ہے سنیے گا. کہتا ہے نعوذ باللہ, استغفر اللہ, عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں جن کے خون سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. کہیے بے شمار. نعوذ باللہ. قرآن کا بھی انکار کیا. قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. جب باپ ہی نہیں ہے دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کے خلاف بات کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بھی بکی. میں نے کہا بول, جو قرآن کا انکار کرے, اللہ کے نبی کو گالی بکے, یہ مسلمان ہے یا بدترین کافر ہے؟ اس نے کہا دکھاؤ. کہاں لکھا ہے؟ یوں کر کے اس عبارت کو پڑھا, 2-3 پیج پیچھے گیا, 2-3 پیج آگے بڑھا, یوں بک بند کی, یوں کر کے رکھ دی. میں نے سمجھا شاید کہ مرزا قادیانی پہ لال تبیش کے مسلمان ہونے لگا ہے. لیکن سنیے, آگے سے ایک ایسی بات کی کہ کلیجہ جل کے کباب ہو گیا. آگے سے کہا اوے سنو, ہمارے مرزا صاحب نے جو کہا ہے حق کہا ہے, سچ کہا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, اللہ کا عذاب کیسے آیا سنیے گا. پروردگار کا عذاب اس پہ کیسے ٹوٹا. مرنے سے چند عرصہ پہلے ایک ایسی بیماری لگ گئی, سوکھ کے کانٹا بن گیا, نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا. پھر حال یہ ہو گیا, چہرہ بالکل ڈراؤنا ہو گیا, خوفناک ہو گیا, آنکھیں اندر کو دھنس گئی, آنکھوں کے نیچے عجیب قسم کے سیاہ قسم کے ہلکے پڑ گئے. پھر حال یہ ہو گیا, کبھی ہنستا تھا, کبھی روتا تھا, کبھی چیختا تھا, کبھی چلاتا تھا, یہاں تک کہ ذہن آؤٹ ہو گیا, دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ پیشاب آتا, بستر پہ کرتا, گندگی آتی, بستر پہ کرتا, یہاں تک کہ بعد میں بڑے بڑے پیمپس میڈیکل اسٹور سے لا کے اسے لگا دیے گئے. لیکن پھر بھی ایسی بیڈ سمیل تھی, ایسی بدبو تھی, ایک لمحے کے لیے بھی
اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، یہاں تک کہ میں خود آئس وٹنس ہوں، میری پھوپھی اب تک قادیانی ہے، اس بات کی گواہ ہے کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کیا، اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے، سارا وجود کانپتا تھا اور یوں کرتا تھا، چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، صاف زبان پہ ننگی اور گندی گالیاں، یہاں تک کہ گالیاں بکتے بکتے یہی کہتے کہتے چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، کتے سے بری موت مر کے جہنم واصل ہو گیا، یوں مرا۔ میری انشاءاللہ ایک کتاب ہے قریب آ رہی ہے، اس کا نام ہی یہی ہے، اس کا ٹاپک عنوان ہی یہی ہے کہ قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام۔ میں نے بتایا ان کو موت کیسی آتی ہے، میں نے بتایا بڑے بڑے مرزائیوں کو میں نے خود کیسے مرتے ہوئے دیکھا، میں نے بتایا، اور میں نے یہ بھی بتایا ہمارے لاہور کے اندر ایک لڑکی مسلمان ہوئی، پچھلے سال مسلمان ہوئی، اس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے ہمیں منع کر دیا، لڑکی ہے عورت ہے، اس نے کہا سنو میں مسلمان کیسے ہوئی، کہا میرا باپ، میرا چچا، میرا تایا، یہ تینوں کے تینوں قادیانیوں کے مبلغ تھے، کہا ساری زندگی قادیانیت کو پروموٹ کیا، اللہ نے عذاب بھیج دیا، اور وہ عذاب ایسا تھا کہ تینوں کے تینوں کے ذہن خراب ہو گئے، اور کیا ہوا، تینوں کے تینوں اپنا پخانہ خود کھاتے ہیں، اپنی گندگی خود کھاتے ہیں۔ کہا ہمیں پتا چلا، ہم نے روکا، منع کیا، ڈانٹا کہ خبیثو اور یہ کیا کر رہے ہو، باز آ جاؤ، کہا باز نہیں آئے، ہم نے کیا کیا، ایک سرونٹ لا دیا، نوکر رکھ دیا، ان کا دھیان رکھو کہیں یہ کام نہ کرے، کہا پھر بھی باز نہیں آئے، یہاں تک کہ ہم نے بڑے بڑے پیمپرس لا کے لگا دیے اور اس کو اوپر سے باندھ دیا، ٹیپ کر دی، کہا پھر بھی باز نہیں آئے، ادھر ادھر دیکھتے ہیں گھر میں کوئی نہیں، کمرے میں کوئی نہیں، تو پیمپر میں سے انگلیاں مار مار کے اپنا پخانہ نکال نکال کے چاٹ کے کھاتے ہیں۔ اللہ کا عذاب یوں آتا ہے، یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کا، ناموس کا، ختم نبوت کا، پروردگار اس حوالے سے لحاظ نہیں کرتا، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ اور میں نے بتایا قادیان کا چمکادڑ جس نے خود کو اللہ کا نبی کہا تھا کیسے مرا۔ یوٹیوب پہ میرا ایک پروگرام ہے، تقریباً 18 منٹس کا وہ پروگرام ہے، آپ ملاحظہ کیجئے، سنیے، میں نے اس کے اندر باقاعدہ ریفرنسز سے، حوالوں سے، مرزائی کتابوں سے یہ بات دکھائی ہے کہ مرزا قادیانی کیسے مرا۔ مرنے سے پہلے اس کے منہ سے بھی نیچے سے بھی گندگی غلاظت نکل رہی تھی، ڈبل وبائی ہیضے سے عبرتناک موت مرا، یہاں تک کہ اپنی ہی گندگی کے ڈھیر میں گر کے عبرتناک موت مرا، مر گیا لیکن گندگی نے نکلنا بند نہیں کیا، دونوں راستوں سے مسلسل نکلتی رہی۔ مرغئی کیا کرتے، روئی کے گولے بنا بنا کے کبھی منہ میں ٹھونستے، کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، پہلے سے بڑے گولے لے لے کے روئی کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھونستے، اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، یہاں تک کہ جھاڑو مار مار کے پانی کے پائپ لگا کے اس خنزیر کو دھویا گیا، اس کے بعد پلاسٹک کی بڑی بڑی سیٹوں میں رول کر کے اوپر ٹیپ کر کے ایک تابوت کے نیچے توڑی کی تہ لگا کے تابوت کے اندر اسے رکھ کے اوپر سے پھر توڑی کی موٹی تہ لگا کے تابوت کے ڈھکن کو بند کر کے بزریہ مال گاڑی لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے اس کے گندے وجود کو لاد کے
قادیان کی گندی مٹی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جا کے دفن کر دیا گیا. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. میں نے بتایا اللہ کا عذاب اس پہ کیسے آیا. پھر یہ بھی بتایا کہ جب یہ مر چکا تو کیسے کچھ عرصے بعد ایک اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی نے اس کی قبر پہ گئے. قادیان گئے, جا کے مراقبہ کیا, واپس لوٹے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں, قبر میں کیا دیکھا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اوے سنو, جب میں نے کشف کی نگاہ قبر میں ڈالی مجھے قبر کے اندر بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی دم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. کہا لوگوں سنو, پروردگار نے اسے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا. اللہ کا عذاب ان پہ ایسے آتا ہے. میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کے عبرتناک انجام دکھائے. میرے پروردگار نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈال دی. میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ہے, ایک طرف سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیاری سیرت کا مطالعہ کرنا ہے. میں نے ساتھ ساتھ قادیانیت کے عقائد, مرزا قادیانی کے نظریات, ان کی اسٹڈی کرنی ہے. الحمدللہ جب میں تحقیقات کی شاہراہ پہ گامزن ہو گیا, ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا, ایک طرف مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا, جن کتابوں میں توجہ کیجئے, جن کتابوں میں اس کذاب نے پروردگار کو گالیاں بکی تھی, جن کتابوں میں اس دجال نے میرے نبی کے پیارے صحابہ کو گالیاں بکی, میرے نبی کے پیارے اہل بیت کو گالیاں بکی. یہ پروردگار کا مجھ ناچیز پہ کرم ہوتا گیا, فضل ہوتا گیا. جیسے جیسے ان سارے حقائق سے اویئر ہوتا گیا ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت کے, چاہت کے, ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے ادھرتے گئے, ادھرتے گئے. آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی واضح ہو گیا. اور میں نے قادیان کے چمکادڑ مرزا قادیانی کذاب پہ لا تعداد لانتے بیچ کے کملی والے کریم آقا کے دام میں رحمت کو تھام کے اسلام قبول کر لیا.